کے راوی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے مجھے اتنی نفرت اس سے ہوتی کہ مجھے قریب میں بٹھانا پسند نہیں تھا. وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. سارے قافلے والے کھانا کھا رہے تھے. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو, وہاں جا کر بیٹھو درخت کے سائے میں, میرے قریب نہ بیٹھو. وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دجال سمجھ کر مجھ سے نفرت کرتے ہو. سن لو, دجال کیا مسلمان ہوتا ہے؟ میں مسلمان ہوں. وہ مسلمان بن گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بعد میں اسلام اس نے قبول کیا. کہا کہ میں تو مسلمان ہوں. کہا کہ دجال کے ماں باپ یہودی ہو گئے, میرے ماں باپ مسلمان بن چکے ہیں, دجال کی اولاد نہیں ہوگی. کہا میری اولاد ہے. ابن سیاد کی شادی ہو چکی تھی اس وقت اور اس کی اولاد تھی. تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ ہاں یار یہ دجال نہیں ہے. تو مجھے دوبارہ اس سے رغبت ہوئی اور میں اس سے ابھی بات کرنے ہی والا تھا تو اس نے یہ کہا دجال نہیں ہوں مگر پتہ ہے مجھے کہ دجال کہاں ہے اور دجال کون ہے. جب اس نے یہ کہا تو مجھے ایک دم اس سے ڈر اور وحشت ہوئی اور میں اس کے قریب سے بالکل اٹھ گیا اور میرا خیال یہ سچ ہو گیا کہ یہ دجال ہی ہے, یہ دجال کا پیروکار و دوست ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاسون دجالون کذابون, دجال اکبر بڑے دجال سے پہلے چھوٹے موٹے 30 دجال آئے گے. وہ اس کا ماحول کریٹ کرے گے, اس کی مدد کرے گے, کیونکہ 40 دن اس کے پاس ہو گئے. جب وہ آئے گا نا تو ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ایک کے پاس جا کر کہے گا کہ مجھے خدا مانو, مجھے خدا مانو, مجھے خدا مانو. نہیں نہیں نہیں, یہ سب کو دجالی لشکر میں پہلے ہی چھوٹے دجال شامل کر لے گئے. چھوٹے دجال دیکھو 13 یہودیوں کی فیملی ہے, ایک بے شرمی پر کام کر رہی ہے, جتنا ہو سکے بے شرمی کو پھیلاؤ. ایک چوری پر کام کر رہی ہے, ڈکیتی پر کام کر رہی ہے, ایک لباس کو پتلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک ڈی پاپولیشن پر کام کر رہے ہیں, ایک شیطان کی پجاری پر کام کر رہے ہیں. تو 13 فیملی کے 13 کام پر سب لگے ہوئے ہیں اور سب سکسیسفل ہے, کامیاب ہے ماشاءاللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, اجماع ہے, قیاس ہے, صحابہ کی زندگی ہے, علماء کرام ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عالم ابھی نہیں ہے, سب کو سولی پر لٹکا دیا گیا. پھر بھی ہماری کسی امام سے, کسی عالم سے دوستی نہیں ہوتی ہے. پھر بھی ہمیں دجال کے بارے میں جاننا نہیں ہے. پھر بھی ہمیں قیامت کی علامتوں کے بارے میں جاننا نہیں ہے, جو غلط ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے, حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے, حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہے اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے, فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا, جب مال غنیمت کو لوٹا جائے گا تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. 15 نشانیاں آپ نے بتائی. یعنی جو حکومت کرنے والے وہ خود حکومت کے مال کو ہڑپ لیں گے, چاہے وہ عامدار ہو, خاصدار ہو, کونسلر ہو, کوئی بھی ہو. میں ایک دم کھل کر بات کرتا ہوں, کوئی بھی ہو. قیامت کے قریب کسی پر کرسی پر وہ لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو لوگ فیء دولا یعنی مال غنیمت کو لوٹا کرتے تھے. والامانت مغرمہ, دوسری نشانی امانت میں خیانت کی جائے گی. امانت سے بہت ساری چیزیں ہیں. امانت, میں نے کسی کے پاس موبائل رکھ دیا تو وہ ایک خیانت ہو گئی. امانت میری بیوی کی عزت امانت ہے, اب میں باہر جا رہا ہوں تو لہذا وہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے. کسی کی بہن ہے, اس کی عزت امانت ہے, وہ امانت میں خیانت کر رہی ہے. آج مسلم لڑکیوں کو اویو روم میں پکڑا جا رہا ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے. تربیت نہیں ہے اسی لیے غیر مسلم کو پسند کر رہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ مسلمان حقیر, فقیر, ذلیل بھی اگر ہے تو وہ غیر مسلم عزت دار سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. فوکس اسلام ہے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ, زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھ کر بچے گئے. آپ مجھے بتاؤ کون خوشی خوشی زکوٰۃ نکالتا ہے؟ مدرسے والے چکر مار مار کر پریشان ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ میں صرف زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ میں نفلی صدقہ و خیرات بھی آتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت صدقہ دینے کو بوجھ سمجھے گی,
سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آج مسجد والے پکار پکار کر پریشان ہیں، بھائی 2 روپیے دو، 10 روپیے دو، 50 روپیے دو، اپنے گھروں پر خوب چوک پر خرچہ ہو رہے ہیں، مگر یہاں 10 روپے نکلتے نہیں ہیں۔ چوتھا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ دیکھو میں سچا بولتا ہوں، کڑوا بولتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا۔ حافظ اس لیے بنا جائے گا کہ تاکہ بھئی ہدیہ مجھے مل جائے، عالم اس لیے بنایا جائے گا تاکہ لوگ واہ واہ کریں، قرآن اس انداز میں پڑھا جائے گا قرآن کے بارے میں کہ میری امت قرآن کو گانوں کی طرز پر پڑھے گی، گانوں کی طرح بنا سوار کر قرآن کو پڑھا جائے گا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین حاصل ہی اس لیے کیا کہ دنیا کمانا ہے۔ پانچواں اطاع الرجل امرأتہ، نوجوان اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کا نافرمان بن جائے گا، ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی بولو، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھ رہے کہ میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا۔ ایک صحابی علقمہ ہے، صحابی ہے، انتقال کا وقت ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ماں باپ میں سے زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، کہا علقمہ سارے معاملات میں ٹھیک ہے، مگر مجھ سے جب بات کرتا ہے تو سختی سے بات کرتا ہے، غصے سے بات کرتا ہے، مجھے پسند نہیں آتا۔ صحابی ہے مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، ماں کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو۔ کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ کہا پھر میں اسے جلا دوں گا۔ کہا نہیں، میں میرے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ کہا معاف کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا تو صحابی کی زبان سے کلمہ نکلا ہے۔ صحابی کی زبان سے کلمہ نکلا ماں کے معاف کرنے کے بعد، تو میری ماں اگر مجھے معاف نہ کرے تو میری زبان سے کلمہ کیسے نکلے گا؟ آپ کی زبان سے کلمہ کیسے نکلے گا؟ وَعَقَّ أُمَّهُ أَدْنَىٰ صَدِيقًا وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، سعد القبیلۃ فاسق، چھٹا کہا کہ قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور کہا کہ حکومت کرنے والا آدمی سب سے زیادہ ذلیل ترین ہوگا۔ آج جو حکومت لوگ کر رہے ہیں نا، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن حکومت کرنے ارذلوہم، رزل یرزلو، میرے جملے نہیں، یہ حدیث کے جملے ہیں۔ حکومت کرنے والا سب سے زیادہ کمینہ انسان ہوگا جو وہ حکومت کرے گا۔ وہ غلط آدمی حکومت کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں جھگڑا ہوگا، مسجدوں کو مقدمہ گاہ بنا دیا جائے گا، عدالت بنا دیا، چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا۔ امام کو زور سے ڈانٹ دیا، مؤذن صاحب کو زور سے ڈانٹ دیا، غلط ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی۔ شربت الخمور، شراب پانی کی طرح پی جائے گی، نام بدل بدل کر۔ پانی کتنا پیا جا رہا ہے؟ فرمایا دجال جب نکلے گا، جب پہلے نہج پر دنیا آئے گی، صحابہ اکرام جب دور جاہلیت میں مٹکے بھر بھر کر رکھا کرتے تھے، جب اسلام آیا تو مٹکوں کو پھوڑا ہے، تو دوبارہ ہماری جو نسل ہوگی نعوذ باللہ وہ بھی شراب میں اتنا ڈوبے گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا، سونے چاندی پیتل تانبا پہننے کا رواج مردوں میں زیادہ ہوگا۔ ان باتوں کو فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے حاضر لوگ پہلے والے لوگوں کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ کہتے ہیں نا، باپ مر گیا تو کہتے ہیں باپ نے میرے لیے کیا کیا، ماں مر جاتی تو کہتے ہیں ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ اللہ کے بندے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، آہ وزاری کی، اور کیا کرے گی بیچاری؟ باپ نے اپنی جوانی قربان کر دی، وہ جوانی کے مزے لیتا تھا لیکن سارے مزوں کو قربان کیا اور پسینہ بہایا اس بچے کو پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، اچھے کپڑے پہنانے کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے۔ آج جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اسی باپ کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ تو لعن آخر حاضر، آج ہر بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے۔ مرنے والے کو گالی دینا تو غلط، ایک دم غلط۔ فرمایا کہ جو مر جائے نا، مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرو، برائیاں بیان مت کرو۔ لہذا کافی وقت ہو گیا،
تو ان باتوں کو ذہن میں ہم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. دیکھو بزرگوں دوستو, میں دجال کے سامنے ہوں گا یہ بڑا زمانہ بعید ہے, لیکن میرے بچے دجال کے سامنے ضرور ہو سکتے ہیں. امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے, ہم ابھی سے تیاری کر لیں کہ پتہ نہیں کب کہاں کون سی کروٹ زمانہ لے گا. تو میں میرے بچوں کو کم سے کم دجال سے بچاؤں, میری بیٹی کو دجال سے بچاؤں, ان حالات سے بچاؤ. کریں گے بھی سب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے